علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ذو الحجہ، حج والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا بنایا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جو خاص ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کی عظمتوں کی کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم بیان فرمائی، اور اس مہینے کی جو پہلی صبح ہے، جو پہلی فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بیان فرمائی۔ چنانچہ 30ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس فجر سے مراد ہے ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی صبح، ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی فجر۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے 10 ذوالحجہ، جو قربانی کا دن ہے، جو طواف الزیارہ کا دن ہے، جس دن حاجی مزدلفہ سے فارغ ہو کر پھر آگے مینا کی طرف جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، طواف الزیارہ کرتے ہیں۔ تو اس 10 ذوالحجہ کی جو فجر ہے، یہاں پر اس فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں جو ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ کی رات تک، یعنی 10 ذوالحجہ سے پہلے جو رات آتی ہے یہ 10 ذوالحجہ کی رات ہے۔ یہ 10 راتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں اور ان کے ساتھ متصل دن، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں۔ ان ایام میں عبادت کرنا، ان ایام میں روزے رکھنا، ان ایام میں شب بیداری کرنا، راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا، ان راتوں میں اللہ کا ذکر کرنا، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اگر اس حدیث مبارک کو یقین کیجئے کہ ہم اپنے دلوں میں اتار لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کا تہیہ کر لیں تو یوں کہہ لیں کہ نیکیوں کے اعتبار سے ہماری موج ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں، ان سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ فرمایا کہ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو ذوالحجہ کے پہلے 9 دن ہیں، 10 ذوالحجہ کا تو روزہ منع ہوتا ہے، تو جو پہلے 9 دن ہیں تو فرمایا کہ یہ ان دنوں کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی ہر رات کا قیام، یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا، فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ جیسے لیلۃ القدر میں بندہ جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو جیسے اس کا ثواب ہے، ان 10 دنوں کی ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ آپ کو 10 شب قدر مل جائیں، 10 شب قدر جیسی راتیں مل جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے تو 9 سال کے روزوں کا ثواب اور 10 شب قدر کا ثواب مل جائے تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے اور عظیم سعادت کیا ہوگی۔ تو اب یہ جو ایام ہیں ان کے ماشاءاللہ یہ اعمال ہیں، تو اب ان میں کیا کیا عمل کیے جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے فرمایا گیا کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، بقیہ دنوں کے عمل سے
زیادہ محبوب ہے؟ تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ طے کر لے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، دن ہو یا رات۔ اب وہ نیکی تلاوت کی صورت میں ہے، وہ نماز کی صورت میں ہے، وہ صدقہ و خیرات کی صورت میں ہے، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنے کی صورت میں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ہے، وہ میاں بیوی کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اچھا تعلق اس کے اعتبار سے ہے۔ تو ان دنوں میں بہر صورت نیکی کو اپنی زندگی اور اوقات کا محور بنا لیا جائے، تو کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اور کثرت کے ساتھ ان دنوں میں کیا جائے۔ دوسری بات جو فرمایا کہ روزے رکھنا، جو حدیث مبارک گزری کہ ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو جو 9 دن ہیں، 10 ذوالحجہ کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، تو جس سے پہلے کے 9 دن ہیں ان دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے۔ اور تیسرا عمل ہے راتوں کا قیام، کیونکہ راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا، تو راتوں کو قیام کیا جائے، عبادت کی جائے۔ قیام کا مطلب کہ اس میں نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس میں تلاوت کریں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، اس میں درود پاک پڑھیں، اور اس طرح کا جو علم دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے وہ کریں۔ تو یہ ساری ملی جلی عبادتیں کریں، اور بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ یہ ہے کہ نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر اللہ کی طرف اور درود پاک کی طرف آئیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور عمل، اور وہ ہے ذکر اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنا بطور خاص اس لیے کہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا، شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن کوئی نہیں، لہٰذا اب یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، فرمایا لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ تو اب وہ کوئی بھی ذکر ہو، تو گویا ان دنوں میں جیسے یہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ ملا لے، تو ان تسبیحات کو ان دنوں میں زیادہ کر دیں، بطور خاص ان تسبیحات کا فرمایا گیا۔ اور پھر انہی 10 دنوں میں ایک عبادت ہے کہ جو اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور اسی مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو ہوتی ہے، اور وہ ہے قربانی۔ جو حج والے ہیں ان کی تو سعادت اور جو ان کا شرف ہے وہ تو سبحان اللہ کہ وہ 9 ذوالحجہ کو حج کرتے ہیں، اس سے پہلے حج کے افعال ہیں، اس کے بعد حج کے افعال ہیں، تو ان کی قسمت جو ہے وہ تو قابل رشک ہے، اور وہ تو اپنی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہم ان سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ قربانی کرنا، ویسے تو حاجی بھی قربانی کرتا ہے لیکن اس کی قربانی اور طرح کی ہوتی ہے، وہ یہ والی قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ایام ہیں ان میں قربانی کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، اور فرمایا کہ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اس طرح خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تنگ دلی نہ ہو کہ بھئی تھوڑا سا مریل سا جانور لے لیں یا بڑا مشکل کام ہے یہ، یوں نہیں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ تو یہ جو فضائل ہیں یہ خاص ان دنوں کے ہیں، تو لہٰذا جب یہ دن شروع ہو رہے ہیں تو ان دنوں کے اندر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو عبادت میں، رب کی بندگی میں، اطاعت کے کاموں میں، نیکیوں میں، نمازوں میں، شب بیداری میں، تلاوت میں، ذکر اللہ میں، ان کاموں کے اندر مشغول رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، عابد حسین بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہ کر سکا اور اب اس پر قرضہ چڑھ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ جس پر حج فرض ہو جائے تو حج کی فرضیت تو اس کے ذمے باقی رہتی ہے۔ اب اس کے پاس پیسے نہ رہے، وہ مقروض ہو گیا، یا مقروض نہ بھی ہوا لیکن حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ویسے تو حکم یہ ہے کہ وہ اب قرضہ لے کر حج پر جائے،
تاکہ یہ فرض اس کا ادا ہو جائے۔ لیکن یہ قرضہ لینا اس صورت میں ہے کہ جب اسے یہ سمجھ ہے کہ میں اگر قرض لے کے جاؤں گا تو واپس آ کے ادا بھی کر دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا پیسہ لے کے اور قرض لے کے حج پہ چلا جائے، قرض پہلے بھی چڑھا ہوا اوپر سے یہ چڑھ گیا، تو اب جو لوگوں کا حق ہے، جو حق العبد ہے، اب اس کے اندر مزید بوجھ کے اندر آ جائے اور اسے ادا کرنے کی صورت ہی نہ ہو۔ تو لہذا یوں نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب ابھی حج نہیں کر سکتا تو پھر اس پر یہ ہوگا کہ زندگی کے آخری لمحات تک یہ دیکھے کہ اس کے پاس اسباب ہو جائیں تو یہ حج کرے، اور جب یہ لگے کہ اب یہ حج پہ نہیں جا سکتا تو اب اگر اس کے پاس مال ہو تو پھر یہ وصیت کر کے جائے۔ اگر اتنا مال ہے کہ جس سے حج ہو سکتا ہے تو پھر اس پر واجب ہوگا کہ یہ حج بدل کی وصیت کرے، یعنی یہ وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے کوئی شخص جو ہے یہ حج کر دے، تو پھر اب اس وصیت کے اوپر ورثہ پہ عمل کرنا واجب ہو جائے گا، تو یہ حج بدل کی صورت بنتی ہے۔ اور اگر اس کے پاس مال وراثت کے اندر بھی کچھ نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ پھر یہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ محمد فاروق راشد بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا 10 ذی الحجہ کا روزہ یہ حاجی کے لیے مکروہ ہے یا سب کے لیے مکروہ ہے؟ 10 ذی الحجہ کا روزہ تو سب کے لیے ہی منع ہے نا۔ 10 ذی الحجہ تو عید کا دن ہے، تو عید کے دن کا جو روزہ ہے وہ سب کے لیے منع ہے۔ ہاں سوال جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، کیونکہ 9 ذی الحجہ کو حج کا بڑا اہم رکن ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا سب سے مرکزی رکن جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اور وہ ہے میدان عرفات میں حاضری۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ جو درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، یہ میدان عرفات میں جو شخص داخل ہو جائے اس کا حج ہو گیا، احرام اس میں ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ اس کے حج کا دن ہے حاجی کے لیے، اور چونکہ اس میں ایک عبادت، اور پھر اس میں بھی جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے عبادت، مسلسل دعائیں، اور پھر بہت سے افعال، اس سے پہلے بھی پھر چونکہ مینا سے آتے ہیں، پھر اس کے بعد مزدلفہ کو جانا ہوتا ہے، تو یہ ایک پورا یوں کہہ لیں کہ ایک عبادات کا پیکج ہوتا ہے جو ہیوی ہوتا ہے۔ تو اب اگر حاجی اس دن روزہ رکھے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے کہ پھر وہ حج کے افعال کو تسلی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ ادا کر سکے۔ تو اس لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ حاجی جو ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ نہ رکھے۔ ہاں حاجی کے علاوہ جو لوگ ہیں جیسے باقی اور لوگ پوری دنیا میں ہیں تو وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، ان کے لیے یہ افضل ترین روزہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد یہ افضل ترین روزہ بنتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے۔ 10 کی بات نہیں ہے، 10 کا جو روزہ ہے وہ سب کے لیے منع ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا عورت اسلامی بہن یہ اپنے محارم کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے؟ عورت جو ہے وہ بھی حج بدل کر سکتی ہے۔ حج بدل میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مرد کی طرف سے مرد ہی کرے، عورت کی طرف سے عورت ہی کرے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ عورت کی طرف سے مرد کر سکتا ہے، مرد کی طرف سے عورت جو ہے وہ حج بدل کر سکتی ہے، اور محرم اور غیر محرم کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حج بدل کے لیے محرم کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، غیر محرم کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، تو لہذا یہ بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کامل بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ گھر والوں کی طرف سے جو قربانی کرتے ہیں تو کیا سارے گھر والوں کو بتانا ضروری ہے یا ایسے ہی کرتے ہیں جا کر؟ گھر والوں کی طرف سے قربانی سے مراد کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مختلف طرح سے یہ کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک قربانی ہوتی ہے اور وہ قربانی گھر کا ایک فرد کرتا ہے، جیسے ایک قربانی ہے، ایک بکرا ہے، اب وہ ایک بکرا جو ہے وہ گھر کا جو سربراہ ہے اس نے کیا، تو اب اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ یہ نیت کرے گا کہ یہ قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ اب بکرے کے اندر یہ نیت کر لے کہ میں سارے گھر کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، تو یہ تو کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ بکرے کے اندر تو کچھ 5 6 7 حصے نہیں ہوتے، تو لہٰذا جو ایک حصے والا یعنی کہ جیسے بکرا وغیرہ ہے تو اس میں تو جو واجب اس کی نیت ہے وہ وہی نیت کرے کہ میں ادا کرتا ہوں۔ بقیہ گھر والوں کے لیے ثواب ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گائے ہے، اب گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، گھر کے 7 افراد ہیں یا 7 سے کم افراد ہیں، اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، تو اب یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ گھر والوں کا واجب تب ادا ہوگا کہ جب ان کی اجازت ہو، جس کی طرف سے قربانی کرنی ہو، واجب قربانی جس کی ادا کرنی ہو، اس کی طرف سے اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اب وہ اجازت یا تو یوں ہو
کہ باقاعدہ ان سے پوچھا جائے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں، اور وہ کہہ دیں کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کر دیں، یا ان کو بتایا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو یا تو یہ صراحتاً اجازت و واضح الفاظ کے اندر، اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ ہے کہ ایک معمول پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ بھئی گھر کا جو بڑا ہے وہ ایک جانور خریدتا ہے، بڑا جانور خریدتا ہے یا بکرے وغیرہ 5-6 خریدتا ہے گھر کے افراد کی تعداد کے برابر، اور وہ ہمیشہ سے قربانی کرتا ہی ہے کہ بھئی ایک میری طرف سے ہے، ایک میری بیوی کی طرف سے ہے، 2 میرے بچوں کی طرف سے ہے، تو یہ پرانا ایک معمول چلتا آ رہا ہے اور سب کو یہ پتہ ہے کہ بھئی اتنے جو جانور آئے ہیں تو یہ سب کی قربانی ہے، تو اسے کہتے ہیں دلالتاً اجازت۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں سے تو نہیں کہا، لیکن رواج کی وجہ سے، معمول کی وجہ سے سب کو پتہ ہے کہ یہ قربانی ہماری طرف سے ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اگر کوئی شخص بغیر پوچھے قربانی کرے گا تو وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ آیا ہے ساغر بھائی کا کہ اکثر پرانے کپڑے جلا دیے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جو شے قابل استعمال ہو کہ اس کا کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے، اسے ضائع کر دینا یہ اسراف ہے، اور اسراف ناجائز و گناہ ہے۔ جو اسراف کی یہ صورت بیان کی ہے یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اضاعت مال سے حدیث مبارک میں منع کیا گیا۔ حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتوں سے منع فرمایا، اور ان کے اندر ایک ہے مال ضائع کر دینا، برباد کر دینا، پرانے کپڑوں کو جلانا جبکہ ان کا کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ جلانا جو ہے یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اتنے پھٹے پرانے ہو گئے کہ اب ان کا اصلاً ہی کوئی استعمال نہیں ہے، ایسی صورت میں جلا سکتے ہیں کہ جب اس کا استعمال کوئی باقی نہیں رہا، اور شاید جلانے کی وجہ یہ ہوتی ہو کہ یہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے یا برے جو عملیات ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کپڑوں پہ یا کسی کے بالوں پہ، کسی کی استعمال شدہ چیز کے اوپر ہوتے ہیں، تو شاید اس سے بچنے کے لیے کوئی ایسا کرتا ہو، تو اس سے بچنے کے لیے بھی اگر کوئی کرتا ہو تب بھی یہ درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر قربانی کا جانور خرید کر لیا ہے، اب اس میں کوئی کسی عیب کا پتہ چلتا ہے تو اب کیا حکم ہوگا؟ قربانی کے جانور کا معمولی اگر عیب ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتی مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی جانور کے اندر نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا عیب ہے کہ جسے جو ہے وہ شریعت کے اندر جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوگی، جیسے اس طرح کے بہت سے عیوب ہیں کہ جانور اندھا ہے، جانور کے جو ہے وہ تھن خشک ہو گئے، وہ جو ہے وہ لنگڑا ہے اور چراگاہ تک جا نہیں سکتا، تو اس طرح کے جو بڑے عیب ہیں تو ان کے بارے میں پھر یہی فرمایا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اب وہ خریدتے وقت پتہ ہو یا نہ ہو، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ذبح کرنے لگے ہیں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے، تو ذبح کرتے وقت اس کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اس طرح کے بڑے عیب سے۔ ماشاءاللہ۔ سہیل بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ صدقہ گھر میں جمع کر کے رکھ سکتے ہیں کہ ایک آدھ مہینے بعد جا کے جمع کروا دیں، یا فوراً ادا کرنا ضروری ہے؟ صدقہ گھر میں جمع یوں تو کر سکتے ہیں کہ اپنی رقم جو ہے وہ ایک سائٹ پہ کرتے رہیں، جیسے یہ گھریلو صدقہ باکس ہوتے ہیں جو یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح بھی ہے، چلتے بھی ہیں، تو یا پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جب بھی جو ہے وہ گھر میں عورتیں آٹا گوندنے لگے تو ایک مٹھی آٹا جو ہے وہ سائڈ میں کر دیں، تو یہ نیت کر لیں کہ یہ 15 دن بعد، مہینے کے بعد یہ والا جو آٹا ہوگا اسے میں صدقہ کر دوں گی۔ یا یہ ہوتا تھا کہ اس کا کچھ بنا کے پھر 11ویں شریف پہ ختم دلا دیا جاتا تھا، وہ پھر بانٹ دیا جاتا تھا، تو یوں جو ہے وہ علیحدہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی نیت ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ اس کو جدا کیا، اب وہ رقم ہے یا کوئی سامان ہے، کوئی شے ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا یہ صدقہ ہو جائے گا؟ تو یہ صدقہ ابھی نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مستحق تک پہنچ جاتا ہے۔ مسجد کو دینا ہے تو جب مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دینا ہے تو جب مدرسے کو دے دیا، غریب کو دینا ہے تو جب غریب کو دے دیا، تو صدقہ مکمل اس وقت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ نیت شمار کی جائے گی، اور یہ اچھی نیت شمار کی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ محمد اظہر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے؟ اس دوران بہت سے وسوسے آتے ہیں، تو کیا بندہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے؟ شیطان جو ہے یہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ تشبیہاً فرمایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے بدن میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔
تو لہٰذا یہ تو جو ہے وہ بدن کے اندر وہ گردش کرتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ آگے علماء نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ بعد نے فرمایا کہ یہ مجازی معنی کے اعتبار سے ہے، مجازی اس اعتبار سے کہ جیسے خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان کے اثرات جو ہے وہ گردش کرتے ہیں۔ تو ایک اس کا مجازی معنی، ایک حقیقی معنی ہے، اور علماء نے فرمایا کہ حقیقی معنی لینے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے حقیقت پر بھی محمول کر سکتے ہیں کہ حقیقتاً ہی شیطان جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو لہذا حدیث مبارک کے اعتبار سے تو یہ درست ہے۔ اب یہ ہے کہ شیطان گردش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو وسوسے آتے ہیں، تو شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، یہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور شیطان کا وسوسے ڈالنا تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ شیطان جو ہے الٹے سیدھے خیالات جو ہے وہ دل میں ڈالتا ہی ہے، تو لہذا وہ ڈالتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایمان پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو دیکھیں خیالات سے مراد یوں نہیں کہ خیال بڑا پکا عقیدہ بنا لیا، خیالات سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر باتیں آئی گئیں گھومتی رہتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ وساوس جو ہیں اس سے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جب کہ بندہ اس کا عقیدہ نہ بنائے اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ یعنی بیان کرنے کے اندر بھی صورت ہوتی ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے بیان کیا، لیکن بہرحال فی نفسی مسئلہ یہی ہے کہ دلوں میں خیالات آتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے خیال آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن یہ خیال نہ آئیں۔ اتنے سنگین قسم کے خیال آتے ہیں کہ جسے بندہ زبان سے بول نہیں پاتا، اور وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، لیکن یہ خیالات میرے دل میں نہ آئیں۔ اتنے جو ہے وہ خطرناک اور اتنے دہشتناک قسم کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کھلا ایمان ہے۔ کھلا ایمان ہے کیا؟ کہ ایسے خیال آئے تو دل نے اس سے اتنی نفرت کی کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ مجھے یہ خیالات آئیں۔ تو کسی ایسی غلط بات سے ایسی نفرت ہونا جو ہے یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ تو فرمایا ذاکا صریح الایمان، یہ تو کھلا ایمان ہے۔ تو لہذا وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا، اور وسوسوں کے معاملے میں حل یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی توجہ کسی اور کام میں لگا دے اور دوسرے کاموں میں لگا رہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، اعوذ باللہ شریف پڑھتا رہے، لا حول شریف پڑھتا رہے۔ وسوسوں سے بچنے کا عمومی طریقہ یہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ منیر شہزاد بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور کتنی عمر میں واجب ہوتی ہے؟ قربانی واجب تو ہوتی ہے جو بالغ ہے اسی کے اوپر، اور بالغ جو ہے وہ اگر کوئی علامت نہ پائی جائے تو قمری سال کے اعتبار سے 15 سال کا جب ہو جائے تب بالغ ہے، اور اگر اس سے پہلے علامت بلوغ پائی جائے تو پھر وہ بالغ ہو جائے گا، اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب رہا یہ ہے کہ مالی اعتبار سے اس کی کیا پوزیشن ہو کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے، تو مالی اعتبار سے یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا اس کے برابر زائد از ضرورت، حاجات اصلیہ سے زائد انسان کے پاس کوئی سامان ہو، خواہ وہ سامان جو ہے وہ ٹی وی اور اضافی کپڑوں اور گھر کے ساز و سامان جو اضافی ہوتا ہے، ڈیکوریشن کا ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہو، تو اگر یہ ساری چیزیں مجموعی طور پہ اتنی مالیت کی بن جائیں کہ جتنی مالیت کے 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ فہد خان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا بھی ہے کہ موضوع سے ہٹ کے تھوڑا سا سوال ہے کہ موت کے فوراً بعد انسان اپنے آپ کو کہاں محسوس کرتا ہے؟ موت کے بعد انسان اپنے آپ کو کہاں محسوس کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو جب روح نکلتی ہے تو اس وقت تو انسان کو وہ فرشتے نظر آتے ہیں کہ جو اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ اب اگر وہ نیک ہے تو فرشتے اچھی صورت میں آتے ہیں، اگر یہ بد ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے عفو کا فضل نہیں فرمایا تو پھر فرشتے اس کے پاس خوفناک صورت میں آتے ہیں۔ اچھا نیک ہے تو پھر وہ ریشمی جو ہے وہ کفن جنت سے آتا ہے اور اس کے اندر اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، اور اگر بد ہے یا معاذ اللہ کافر ہے تو اس کے لیے پھر دوسری وعیدیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں محسوس کرتا ہے، تو یہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ روح جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، حتیٰ کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ اور کچھ روحیں وہ ہیں کہ جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے تو ان کو واپس زمین پہ بھیج دیا جاتا ہے۔
تو اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ یہ والی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کا حساب کتاب بھی شروع ہو جاتا ہے، قبر کا جو سوالات قبر ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ اس وقت تو وہ خود اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ قبر کے اندر میرے سامنے فرشتے ہیں اور میں ان کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ پھر آگے اس کے بعد مزید بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ نیکوں کی ارواح کے جدا مقام ہے، بدوں اور کافروں کی ارواح کے جدا مقام ہیں۔ نیکوں کی ارواح جو ہے وہ آب زمزم کے کنویں کے پاس، خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور یا اعلیٰ علیین میں، اور یا اس کے علاوہ اور بہت سے مقامات ہوتے ہیں۔ شہیدوں کی روحیں جو ہے وہ عرش کے نیچے جو ہے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں، ان قندیلوں کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسری تفصیل ہے۔ اور ادھر جو برے ہیں یا جو کفار ہیں ان کے لیے پھر مختلف مقامات بیان کیے گئے ہیں۔ سجین ہے، چاہے برہوت ہے، تو ان کی ارواح مختلف انداز میں فیل کرتی ہیں۔ بعض اوقات بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، تو بیٹیاں اس موقع پر کیسے صبر کریں؟ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ترجیح جو ہے وہ جو حکم شریعت ہے وہ تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جہاں پر شریعت نے رکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، باپ مرد ہے، ماں عورت ہے، لیکن بہت سی چیزوں کے اندر ترجیح ماں کو ہوتی، بہت سی چیزوں میں ترجیح جو ہے وہ ماں کو ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جہاں شریعت نے ماں کی جو ہے وہ ترجیح کا فرمایا وہاں پر ماں کو ترجیح دے گا، جہاں باپ کی ترجیح کا فرمایا وہاں پر باپ کو ترجیح دے گا۔ اب رہا بیٹیوں کا مسئلہ، بیٹیوں بیٹوں کا، اب ان کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جیسے وراثت کا حق بنتا ہے، وراثت کے اندر جو ہے وہ بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا ملتا ہے، لیکن اس کی جگہ اگر باپ یا ماں اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دے تو وہاں یہ فرمایا گا کہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو برابر دے، تو وہاں پر دونوں کو برابر دینا چاہیے۔ اگرچہ وہاں پر بھی اجازت ہے اس کی کہ بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا دیا جائے، لیکن فرمایا یہ کہ افضل یہ ہے کہ بیٹوں بیٹیوں کو برابر دیا جائے۔ اچھا، اب ایک اور صورت ہوتی ہے اور وہ ہے جو کثرت سے پیش آنے والی، وہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی شے لے کے آئے اور اب بیٹے کو دینی ہے بیٹی کو دینی، جیسے گھر میں پھل لے کے آئے یا کوئی خوبصورت چیز لے کے آئے، تو اب یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے لکھا ہے کہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ یہاں پر بیٹیوں کو مقدم کیا جائے، بیٹیوں کو ترجیح دی جائے۔ جیسے آپ گھر کے اندر کوئی شخص مٹھائی لے کے آیا، یہ مٹھائی بیٹیوں کو پہلے دے بیٹوں کو بعد میں دے، پھل لے کے آیا بیٹیوں کو پہلے دے بیٹوں کو بعد میں دے، لباس سوٹ وغیرہ لے کے آیا، بیٹے بیٹیوں دونوں کے سوٹ ہیں، بیٹیوں کو پہلے دے بیٹوں کو بعد میں دے۔ تو یہ جو اس طرح کی روز مرہ کی بیسیوں چیزیں ہیں، ان سب کے اندر جو دین کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو ترجیح دی جائے۔ یہ ہمارے دین کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اس پر عمل بھی کرتی ہے، بہت اچھے طریقے سے عمل کرتی ہے۔ تو یہ تو ہے جو شریعت کی ایک تعلیم ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی جائے تو ایسی صورت میں صبر کیسے کیا جائے؟ تو دیکھیں، زندگی جو ہے وہ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں گزرتی، بڑا مشکل ہے کہ انسان کی ساری زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ زندگی جو ہے وہ نام ہی اس کا ہے کہ کبھی اتار ہے تو کبھی چڑھاؤ ہے، کبھی نشیب ہے تو کبھی فراز ہے، کبھی اچھائی ہے تو کبھی برائی ہے، کبھی مرضی کے مطابق ہے، کبھی مرضی کے خلاف ہے۔ زندگی انہی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایسی صورت کے اندر صبر جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے ایک ذخیرہ ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر اسے بھلائی پہنچے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے، اگر اسے برائی پہنچے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ بھلائی پہنچے تو شکر کرتا ہے، برائی پہنچے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا ہونا یہ چاہیے کہ اگر خواہ وہ لڑکے کو ترجیح دی گئی ہے یا لڑکی کو ترجیح دی گئی ہے تو جو دوسرا فریق ہے یعنی کہ جو دوسری پارٹی ہے اسے چاہیے کہ اس کے اوپر صبر کرے اور صبر کا ثواب کمائے، اور سمجھے کہ زندگی اسی کا نام ہے۔ یہ جو ہر شے مرضی سے ہونی ہے نا، یہ اب یاد رکھیں یہ جنت میں ہونی ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اربوں کھربوں پتی آدمی بھی جو ہے ہر شے اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑے ملک کا سربراہ اور بڑی سے بڑی فوج کا سپہ سالار، ہر شے اس کی مرضی سے بھی نہیں ہوتی۔ تو لہذا
ہر شے جو مرضی سے ہونی ہے وہ جنت میں ہونی ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ صبر کرنا ہے تو زیادہ صبر کیجیے۔ ایک سوال یہ ہے منیر شہزاد بھائی کا، ملتا جلتا سوال آج کل عوام میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں پر تقریباً 15 افراد ہیں اور ہر سال کوئی ایک قربانی کرتا ہے جبکہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہے، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوتی، ہر بندے کے ذمے جو فریضہ ہوتا ہے یا جو واجب ہوتا ہے وہ اس کا جدا گانا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ہر بندے کا اپنا جدا ہوتا ہے، ایک صدقہ فطر سارے گھر کی طرف سے نہیں دیا جاتا۔ حج ہر بندے کا جدا ہوتا ہے، گھر کا ایک بندہ سارے خاندان کی طرف سے حج نہیں کرتا۔ نماز ہر بندے پہ جدا ہوتی ہے، گھر کا ایک فرد سب کی طرف سے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ دیتا۔ روزہ ہر ایک پہ جدا ہوتا ہے، ایک بندہ سارے گھر کی طرف سے روزے رکھ کے فارغ نہیں کر دیتا۔ تو قربانی جو ہے یہ بھی اسی طرح کی عبادت ہے کہ یہ ہر ایک کا جدا معاملہ ہے، لہٰذا ہر بندہ جس پر قربانی بنتی ہوگی اسے اپنی جدا گانا قربانی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ گھر کی ایک قربانی جو ہے وہ سب کی طرف سے کفایت کرے۔ بعض روایات میں اس طرح کا موجود ہے لیکن وہ منسوخ ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بعد کا معمول ہے اور جو صحابہ کرام کا معمول ہے وہ ہمیشہ یہی رہا کہ ہر فرد کی جدا گانا قربانی ہوتی تھی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ خروج بصنعہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ خروج بصنعہ، خروج کا مطلب ہے نکلنا، با کا مطلب ہے ساتھ، صنع اس کا مطلب ہے عمل، اور ہا کا مطلب ہے اس کی یعنی کہ نمازی کی۔ خروج بصنعہ اصل میں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، اس میں جو 7واں فرض ہے وہ ہے خروج بصنعہ، جس کا سادہ الفاظ میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نماز کا آخری فرض یہ ہے کہ نمازی اپنے کسی عمل کے ساتھ نماز سے باہر نکل جائے، ایسا عمل کہ جو نماز کے برخلاف ہے، نماز کے منافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم کسی سے سلام نہیں لیتے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھنے کو بندہ آیا تو ہم نے اس سے ہاتھ بھی ملا لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سلام کرنا ہے یہ نماز سے خارج، نماز سے ہٹ کر ایک عمل ہے۔ تو اب نماز کا آخری فرض یہ ہے کہ نماز کے آخر میں کوئی ایسا فعل کیا جائے، کوئی ایسا عمل کیا جائے جو بندہ اپنی مرضی سے کرے اور اس کے ذریعے وہ نماز سے خارج ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں خروج بصنعہ۔ تو اب اس میں یہ بذات خود یہ فرض ہے، اور سلام کے الفاظ کے ساتھ ہی بندہ نماز سے نکلے یہ واجب ہے۔ اس کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ دیگر صورتیں جو ہیں وہ ترک واجب کی ہو جائیں گی۔ تو طریقہ وہی ہے کہ نماز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جیسے خارج ہوتے ہیں اس طرح خارج ہوا جائے۔ تو جو لفظ ہیں اس کا معنی یہ ہے، وہ اصل میں تھوڑے سے عربی لفظ ہیں تو تھوڑا سا وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سے الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے خروج یعنی کہ خروج من الصلاۃ، نماز سے خارج ہونا، نماز سے باہر ہو جانا، بصنعہ نمازی کے اپنے فعل کے ساتھ۔ ایک سوال یہ آیا ہے اسلامی بہن کی طرف سے کہ عورت مجبوری کی حالت میں کیا کسی بااعتماد خاتون کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ مجبوری کی حالت میں سفر شرعی سے مراد ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر، یہ جو ہے یہ مجبوری کی حالت میں کسی خاتون کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں یوں مطلق مجبوری کا جو لفظ ہے یہ کافی نہیں ہے مسئلے کی وضاحت کے لیے، کیونکہ مجبوری کوئی بندہ کیا سمجھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ایک آدمی مجبوری یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور میرے ساتھ جانے والا چونکہ اس وقت کوئی محرم شوہر ہے نہیں تو یہ مجبوری ہوگی لہٰذا میں کسی کے ساتھ چلی جاتی ہوں، تو یہ تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے مثال کے طور پہ اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ اب وہ بالکل جو ہے وہ اگر اس کا فوری طور پہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا، اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی تو یہ گزر جائے گی دنیا سے، اور اب جو معالج ہے ڈاکٹر ہے تو وہ مسافت سفر پہ ہے، اس وقت محرم کوئی ساتھ نہیں، تو اب جو ہے وہ اس کو ساتھ جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ چلے جانا اب اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو یوں اس طرح کی کوئی جس سے کہنا کہ ایک ایکسٹریم لیول کی مجبوری اگر وہ ہو تو پھر سفر کرنا اس کے لیے جائز ہے، ورنہ جو ہے وہ سفر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یا اس کی ایک اور مثال لے لیں آپ
کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی جگہ سفر کر کے گئی اپنے محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ، اور وہاں پر خدا نہ خواستہ شوہر یا محرم فوت ہو گیا. جیسے کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ حج پہ جاتے ہیں، میاں بیوی حج پہ گئے اور وہاں جا کے جو ہے وہ شوہر فوت ہو گیا اب بیوی کے لیے. اب یہاں پہلے پاکستان سے کوئی بندہ جائے عام طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے، ان دنوں میں ٹکٹ نہیں ہوتی، ویزا نہیں مل رہا ہوتا، اس کا عمر ویزا ختم ہو جائے گا، یوں اس طرح کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اب اس نے واپس آنا تو کیا کرے؟ تو اب یہاں پر مجبوری ہے کہ اس نے جو سفر کرنا ہے وہ دیگر خواتین کے ساتھ سفر کر لے. تو یہ ہے مجبوری، جینون مجبوری جسے کہا جا سکتا ہے. تو لہذا واقعتاً کوئی بڑی مجبوری ہے تو سفر ہو سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی شے کو مجبوری کہہ دینا اور پھر اس پہ عمل کر لینا یہ عوام کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. بغیر محرم کے حج پر جانا کیسا؟ بغیر محرم کے حج پر جانا کہ جس کے لیے مسافت سفر ہے، جیسے آپ پاکستان سے کوئی جاتا ہے تو بغیر محرم کے سفر کرنا ناجائز ہے. وہ سفر حج کا ہو یا عمرے کا ہو یا کوئی اور سفر، بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، بغیر شوہر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں بڑی شدت اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ بغیر محرم یا شوہر کے سفر نہ کرے. اب آپ دیکھیں نا کہ کس لیول پہ جا کے بات کی گئی ہے کہ جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے سفر نہ کرے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بھی لکھا ہے کہ جو یوں بغیر محرم کے بغیر شوہر کے یوں سفر کرتی ہے تو قدم قدم پہ فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. تو لہذا حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 ذی الحجہ تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے. اگر کسی نے کاٹ لیے تو کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ یہ ایک اہم چیز ہے. اہم سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ مشہور لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے ایک استحبابی یعنی پسندیدہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا پسندیدہ حکم ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ایک پسندیدہ حکم ہے. حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ شروع ہونے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک نہ اپنے ناخن تراشے اور نہ اپنے بال کاٹے. تو یہ ایک استحبابی حکم ہے. اچھا، اسی طرح جس نے قربانی نہیں بھی کرنی اس کے لیے بھی حدیث مبارک ہے کہ وہ بھی یہ 10 دن جو ہیں ان دنوں کے اندر وہ ناخن نہ کاٹے اور نہ جو ہے وہ بال کاٹے. تو یہ ہے ایک پسندیدہ حکم، جو اس پہ عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف کر لیتا ہے کہ کسی نے ناخن کاٹ لیے تو اس کا قربانی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. قربانی ایک اپنی جگہ عبادت ہے، ایک اپنی جگہ حکم ہے، اور یہ جو ناخن تراشنے وغیرہ کا حکم ہے یہ ایک اپنی جگہ ہے. اگر کسی نے ناخن تراش لیے، بال کاٹ لیے تو اس کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ جو ناخن تراشنے یا کاٹنے کا حکم ہے کہ نہ کاٹے جائیں، وہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب 40 دن سے زیادہ دن نہ بنتے ہوں. مثال کے طور پہ کسی شخص نے اتنے دنوں سے ناخن نہیں کاٹے، یا اس نے اپنی جو ہے وہ منہ زیر ناف جو ہے، ناف کے نیچے کے بال جو ہے وہ نہیں کاٹے، کہ اب اگر وہ نہیں کاٹتا قربانی کی وجہ سے تو اس کے 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے، 41 دن ہو جائیں گے. تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ 40 دن سے اوپر نہ ہونے دیں. 40 دن کے اندر جو ہے وہ ناخن تراشنا اور یہ جو مخصوص بال ہے ان کا کاٹنا واجب ہوتا ہے. اس سے زیادہ کرنا گناہ ہوتا ہے. تو یہ حکم بھی اس صورت میں ہے. تو اب ان دونوں کو ملا کر جو ہے وہ نتیجہ نکالا جائے گا. لیکن بلا وجہ بھی کسی نے اگر ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے تو قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل سیکھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.